تو آگے ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا روزہ رکھنا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو روزہ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے کہ جب پہلے یہ حکم تھا کہ جو طاقت رکھتے ہیں ان کو بھی اختیار تھا چاہے روزہ رکھیں یا فدیہ دے دیں، تو پہلے یہ تھا کہ روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن فدیے کی بھی اجازت ہے۔ پھر اگلی آیت میں جا کے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، اب لازم کر دیا گیا کہ اگر طاقت ہے روزے کی تو اب فدیہ نہیں دے سکتے، اب روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ تو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے حق میں تو منسوخ ہے، اور جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے حق میں اس کا حکم باقی ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا فدیہ وہ دے دیا کریں۔ آگے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ کیونکہ ماہ رمضان پاک کے روزوں کی فرضیت کا ذکر وہ چلا آ رہا ہے اور اس کے احکام بیان ہو رہے ہیں، اب یہاں ماہ رمضان پاک کی ایک فضیلت کا ذکر کیا گیا کہ ماہ رمضان پاک وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، وہ قرآن جو سراسر ہدایت ہے، جو منبع ہدایت اور سرچشمہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، اور یہ قرآن پاک ہدایت کی نشانیوں پر، ہدایت کے دلائل پر مشتمل ہے، حق اور باطل کے مابین فرق کرنے والی علامتوں اور نشانیوں پر مشتمل ہے۔ یعنی اس قرآن پاک میں صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ ہدایت کے واضح دلائل بھی موجود ہیں۔ تو یہ جو عظمت والا قرآن ہے جو منبع ہدایت ہے اور جس میں ہدایت کی دلیلیں موجود ہیں اور حق و باطل کے مابین امتیاز کرنے والے دلائل موجود ہیں، یہ جو ایسا قرآن ہے یہ اس ماہ رمضان پاک میں اترا ہے، لہذا یہ ماہ رمضان پاک اس قدر فضیلت کا حامل ہے۔ لیلۃ القدر کو جو فضیلت ملی ہے وہ نزول قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان پاک کو یہ فضیلت ملی ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ تو قرآن پاک اور ماہ رمضان پاک کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ماہ رمضان پاک میں جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، سنتے اور سنایا کرتے تھے۔ تو ماہ رمضان پاک میں اس سنت پر عمل کی نیت سے قراء اور حفاظ انہیں چاہیے کہ وہ قرآن پاک کا دور کریں، سنیں اور سنائیں، اور پھر تراویح کی شکل میں قرآن پاک سنا اور سنایا جاتا ہے۔ پھر عام لوگ جو عام دنوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ماہ رمضان پاک میں اس کے مقابلے میں زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ماہ رمضان پاک میں قرآن پاک کی تلاوت وہ کثرت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کا رمضان کے ساتھ تعلق ہے اور یہ ہدایت کے لیے اترا ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی کوشش کی جائے، اور وہ اسی وقت ہے کہ جب آپ اس کو سمجھیں گے تو باقاعدہ ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، ایسے درس میں بیٹھیں جہاں قرآن کا درس ہو رہا ہو، اور قرآن سے جو ہدایت اور جو نصیحت اور جو تقوی اور خشوع خضوع اور جو فکر آخرت اور جو چیزیں مقصود ہیں وہ آپ کو اس قرآن سے حاصل ہو سکیں۔ تو ماہ رمضان پاک کا تعارف اور فضیلت بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے، اس برکت والا مہینہ جس میں قرآن اترا ہے، جو اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ اس ماہ پاک کے روزے رکھے۔ اب اس کے لیے لازم ہے جس کو روزے کی طاقت ہے تو وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔
ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار ہو یا حالت سفر پر ہو تو وہ بیماری یا سفر کی وجہ سے جتنے روزے نہ رکھ سکے بعد میں ان کی قضا کر کے روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ یعنی اس حکم کو پھر دوبارہ ذکر کیا گیا۔ آگے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ تو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندوں پہ آسانی کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو پیچھے روزے سے متعلقہ احکام ذکر کیے گئے ہیں، تو بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے۔ اسی طرح جو طاقت نہیں رکھتے ان کو فدیہ دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ احکام کے اندر جو اللہ رب العالمین نے رخصت رکھی ہے اور تخفیف پیدا کی ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل کا ارادہ نہیں کرتا، وہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور اس لیے بھی کہ تم بآسانی روزوں کی اس گنتی کو، ان 29 یا 30 روزوں کو پورا کر سکو۔ اور اللہ نے تمہیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اور ان احکام کے حوالے سے جو رہنمائی عطا فرمائی ہے، تم اس پہ اللہ کی کبریائی کو اور اس کی بزرگی اور بڑائی کو بیان کرو، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو، اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہ ہیں احکام روزے سے متعلقہ جو ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان پاک کو اسی طرح گزاریں جس طرح ہمیں گزارنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔